اگر یہ امت اپنے آقا کے ساتھ اپنے رشتے اور حیثیت کو پہچان لے تو اللہ پاک جو حقیقی شہنشاہ ہے وہ اپنے خزانوں سے اپنی حیثیت سے دیں گے تو امت کی ذلت عزت سے بدل جائے گی، امت کی نغبت راحت سے بدل جائے گی، امت کے فتنے کھڑے کھڑے لمحوں کے اندر ختم ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہم محمدی بن کر اور محمدی وردی کے اندر ہوں کہ ہمارے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک یہ محمدی وردی کی علامت ہو کہ ہم محمدی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر چلیں گے۔ اسی لیے اس امت کو اس کا ایک تشخص دیا گیا اور اللہ کرے کہ یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ آج دشمنوں کی سب سے بڑی تدبیر یہی ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ ہریجن و برہمن ہوں، چاہے وہ جو اسلام کے دشمن ہوں، ان کی ساری کوششیں مشترکہ یہ ہیں کہ مسلمان میں سے اسلام کا تشخص ختم کر دو، یعنی ان کی زندگی کے اندر سے محمدی ہونے کا آئیڈینٹیفیکیشن ختم کر دو۔ یہ رات بھر نماز پڑھے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، دشمن کا یہ اعلان ہے۔ یہ دن بھر قرآن پڑھے ہم کو اس سے کوئی بے چینی نہیں ہے، یہ سال بھر روزے رکھیں ہم کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ان کا تشخص ختم ہو جائے، یہ کاروبار میں، یہ چلنے پھرنے میں، یہ دیکھنے دکھانے میں، یہ صورت اور لباس میں، یہ کھانے اور پہناوے میں، یہ اپنے رکھوانے میں، یہ ایسے پہناوے میں ہو جائیں کہ ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق نہ رہے۔ اسی کا نام قومی دھارے کا نعرہ ہے کہ اس تشخص کو ان کے اندر سے ختم کر دو تو اس کے بعد ان کی نسلوں کو مٹانا اور ان کی عبادتوں کو بے وزن کر دینا اور ان کی دعاؤں کو تنکے کی طرح بے قیمت بنا دینا اور ان کو ان کے رب سے ان کی دعا رحمتوں سے محروم کرا دینا آسان ہو جائے۔ اس لیے آج اس امت کو گویا روندا جا رہا ہے اور اس کو اپنے زہریلے سیلاب میں بہایا جا رہا ہے، تو ضرورت اس کی ہے کہ سیرت پاک کے آئینے میں ہم اپنی زندگی کو اور اپنی صورت کو دیکھ لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہماری کامیابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے حیات میں ہے اور آپ کے طرز عمل مبارک کے اندر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے ہر موقع پر آپ کی اداؤں کو اختیار کیا اور آپ کے اعمال پر اپنے آپ کو چلایا۔ یہ نہیں کہ صرف نماز میں آپ کی اطاعت کی ہو اور آپ کی سنتوں کو اور آپ کی اداؤں کو اختیار کیا ہو، بازاروں میں بھی آپ کی اطاعت کی ہے، نگاہوں کے اندر بھی آپ کی اطاعت کو داخل کیا ہے، سوچ میں بھی آپ کی اطاعت کو داخل کیا ہے اور قدم قدم پر آپ کی اطاعت پر اپنی زندگیوں کو جمایا ہے کہ یہ زندگی اس نہج کے اوپر آئے جس کے اندر اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ کروٹ نظر آنے لگے۔ اسی لیے تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ جس وقت احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہونے کی اطلاع ملی تو وہ آقا کو دیکھے نہیں تھے اور اپنی بیمار ماں کی خدمت میں رہتے تھے اور آقا نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ تم اپنی ماں کے پاس رہو، تم تنہا ہیں، وہاں سے آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب خبر ملی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو بے قرار ہو کے اپنے ایک دندانے کو توڑ لیا، فرمایا شاید یہ شہید ہوا ہو، پھر بے قرار ہو گئے، فرمایا پتہ نہیں یہ ہوا یا یہ ہوا، اور دوسرے کو شہید کیا، پھر پوچھا یہ ہوا یا یہ نہیں ہوا، تو پورے دندان مبارک نکال دیے اس محبت میں کہ آقا کا دندان مبارک شہید ہوا اور میں غلام اس دانت کے ساتھ رہوں تو کیسے آقا کے ساتھ میری اطاعت کا جوڑ بیٹھے گا۔ تو ایسے محبتوں میں ڈوب گئے صحابہ کرام بھی اور تابعین بھی اور اولیاء کاملین بھی، اپنی زندگیوں کو یوں چلایا۔ محبتوں کی دنیا میں تو میرے دوستو صحابہ کی محبتیں، اہل اللہ کی محبتیں، اولیاء اللہ کی محبتیں وہ تو ایسی تھی کہ عقل حیران ہو جائے۔ اسی سرزمین ہند کے ایک بزرگ گزرے، ان کے واقعات میں لکھا کہ وہ نانوائی تھے، تھوڑی دیر کے لیے تندور چلا لیتے اور روٹی بیچ لیتے، باقی وقت خانقاہ میں بیٹھتے، آنے والے ان کے ہاتھ پہ توبہ کرتے، ان کو حق کا راستہ اور آقا کی محبت کا پیمانہ ان کو ملتا اور وہ وہاں سے اس سے سرشار ہو کے جاتے اور جہاں جاتے ان کے ذریعے سے پیغام محبت نبوت پھیلتی۔ اس طرح ان کی زندگی کی روحانیت اور ولایت کی چوٹی گویا توتی بول رہی تھی اور سمٹ سمٹ کر سرزمین ہند ان کے پاس جاتا تھا۔ ایک بار وہ اپنے تندور کے پاس بیٹھے تھے اور روٹیاں نکلی ہوئی تھی، ایک نوجوان کوئی کم عمر بچہ آ گیا اور اس نے دیکھا کہ روٹیوں کا ڈھیر لگا ہے اور پیچھے کچھ روٹیوں کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے
جو دکھنے میں باسی نظر آ رہے ہیں اور سوکھے نظر آ رہے ہیں، تو اس نے اپنی سادی ذہن کے ساتھ پوچھ لیا، حضرت کیا وہ بھی بکے گی، یہ بھی بکیں گے؟ تو کہا ہاں بیٹا وہ بھی بکنے کی ہیں، یہ بھی بکنے کی ہیں۔ تو فرمایا اس باسی کو آپ کیسے بیچو گے؟ فرمایا بیٹا وہ 4 دن کی پرانی ہے۔ تو فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تازی روٹی یہ روپے میں 4 مل جائے گی، اور وہ باسی روٹی وہ 4 روپے میں 1 ملے گی۔ یعنی میں اپنے زمانے کا سکہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ بیچارے کم عمر اور سیدھے سادے نوجوان کو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تازی روٹی روپے میں 4 دیں گے اور یہ 4 دن کی پرانی روٹی 4 روپے میں 1 دیں گے؟ تو فرمایا بیٹا تمہیں یہی پسند ہے اسے لے جاؤ، سوال کیوں کرتے ہو؟ فرمایا نہیں حضرت مجھے تعجب ہو رہا، آپ اس کی قیمت اتنی بڑھیا کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اس اللہ والے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا تو میری محبت کے تار کو مت چھیڑ، اس کو لے کے چلے جا اور سمجھ لے اس بات کو، تیری نظر میں تازے اور باسی کا فرق ہے، اس لیے تجھے حیرت ہو رہی ہے، اور میری نظر میں یہ روٹی جو تازی ہے یہ ابھی ابھی تندور سے نکلی ہے، اور جو روٹی 4 دن کی پرانی ہے وہ میرے آقا کے زمانے سے 4 دن قریب ہے۔ تو آقا کے زمانے سے 4 دن قریب ہونے کی وجہ سے میرے نزدیک وہ زیادہ قیمتی ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں کم قیمت ہے۔ اب تم کو جو ہونا ہے وہ لے کے چلے جاؤ۔ تو میرے دوستو وہ روٹیوں میں آقا کی محبت کو دیکھے، اور ہم زندگی کے اعمال میں آقا کے اداؤں کو نہیں دیکھتے، اور آقا کے طریقے اور آقا کی سنتوں کو نہیں دیکھتے کہ زندگی سراپا ان سنتوں میں چلے، اولاد کی تربیتیں ان سنتوں کے مطابق ہو کہ گودوں میں پلنے والی اولاد سب سے پہلے اللہ کو پہچانے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، گھرانے نبوت کی قربانیوں کو پہچانے، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو جانے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قربانیوں کو پہچانے۔ لیکن یہ سیرت کدھر چلے گئی اور یہ جذبے کہاں لٹ گئے، اور ہمارے گھر کدھر ویران ہو گئے، اور ہماری زندگیاں کدھر گمنام ہو گئیں۔ اب ہمارے گودوں میں پلنے والی اولادیں یہ تو قاتلوں کو پہچانتی ہیں، یہ خونیوں اور ڈاکوؤں کی تاریخ کو جانتی ہے، یہ تو کھلنڈروں کو جانتی ہے، اور یہ تو بے دینوں کو جانتی ہے، اور نہیں پہچانتی تو ابو بکر عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے کارناموں کو نہیں جانتی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو نہیں جانتی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو نہیں پہچانتی، اس لیے کہ گھرانے ان کے تذکروں سے ویران ہیں، اور ہماری زبانیں گونگ ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بیان کرنے سے اور اپنی اولادوں کے سینوں میں منتقل کرنے سے عاجز و بے بس ہے، اس لیے کہ سیرت طیبہ کی جو حقیقت تھی اور اس راستے کی جو عظمتیں تھیں اس سے خود ہماری نگاہیں بے نور ہو گئی۔ ہم کو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم سیرت کے نام پہ حق کر رہے ہیں یا باطل کر رہے ہیں، ہمیں یہی شعور نہیں ہو رہا کہ اس راستے سے ہم نام و نمود و شور و شرابے میں تو نہیں بہ جا رہے ہیں، اور اس راستے سے ہم کوئی دنیا کے مفادات کے اندر لوٹ تو نہیں جا رہے ہیں، اور اس راستے میں ہم آقا کی اداؤں کو پھیلانے اور آقا کے غم کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے کتنے فکر مند ہو رہے ہیں۔ ان سے ہماری زندگیاں بالکل بے خبر ہیں، اور سیرت طیبہ تو اصل میں کا مطالبہ اور حیات طیبہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس اطاعت پر موت تک زندگی کا جم جانا اور ہر ادا میں اطاعت کا آ جانا۔ اب اس اطاعت پر صحابہ آئے تھے، ان اطاعت پر ان کی عورتیں آئی تھی، ان اطاعت پر ان کے بچے آئے تھے، اور سب کے سب سیرت طیبہ کے نمونہ بنے تھے، اور اس راستے پر اپنی زندگیوں کو چلا رہے تھے کہ ان کی ایک ایک اداؤں میں یہ چیزیں ملتی تھی۔ پھر آقا نے جہاں پر ایمانیات کی بنیاد پر امت کو اٹھایا اور عبادات کی بنیاد پر امت کو جمایا، اس امت کو معاشرت کا راستہ دیا، اپنے رہن سہن میں بھی دین داخل کرو، اپنے معاملات کے اندر بھی اللہ کے حکموں کو سامنے رکھو، اور اپنی زندگی کو اخلاق کی بلندی تک پہنچاؤ۔ جب معاشرت کا دین دیا تو یہ امت معاشرت کے دین میں آئی تھی، تو ایسے معاشرت کے دین میں آئی تھی کہ ایک ایک امتی کا بچہ بھی اس سطح کے اوپر تھا کہ زندگی کو میں قربان کر سکتا ہوں لیکن آقا کی اداؤں کو نہیں توڑ سکتا، آقا کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارنا اور آقا کی فکروں کو اپنی زندگی میں سراہنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، یہ گویا امت کے گودوں میں پلنے والے بچوں کے جذبات بنتے تھے، اور وہ ان فکروں کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتے تھے۔